وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا یہ پروگرام جو کہ بعد نماز جمعہ ہمیشہ ہوتا ہے، آج ہمارے ایک فاضل دوست ہمارے درمیان حاضر ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو کہ جامعہ القصیم میں طالب ہیں۔ قصیم یونیورسٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے بھائی آئے گئے ہوں گے، وہاں پر وہ پڑھتے ہیں اور آج ان کی یہاں آمد ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں آج خطاب کریں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک موقع ملا کہ ہم نے ان کو جو ہے آپ کے سامنے آپ کے روبرو پیش کیا۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ اس موضوع کو بخوبی سنیں، بغور سنیں، اور اس کے بعد اسی موضوع کے تعلق سے کچھ سوال و جواب ہو تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی سوالات و جوابات کیے جا سکتے ہیں، ورنہ اس ہفتے کے بعد اگلے ہفتے بھی آپ کے پورا مکمل یہ ہفتہ موجود ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے ایک ہفتہ بھی آپ کو اور ملے گا جو اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال میں وقت چونکہ ہو چکا ہے، اور اس لیے میں اپنے فاضل دوست مولانا علامہ جو بھی کہہ لیں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سنابلی، جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہیں اور جامعہ قصیم میں پڑھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں۔ فلیتفضل مشکورا الشیخ عطاء الرحمن سنابلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، کبریائی اور پاکی بیان کرنی چاہیے کہ حقیقت میں ان تمام بلند و بالا صفات کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس کے بعد ہم رحمت و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے تمام انبیاء اور نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے سورہ لقمان کی 2 آیتیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی زبانی کچھ نصیحتیں بھی ہمیں کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے یا جن باتوں سے بھی ہمیں روکتا ہے، تو یہ حکم دینا اور یہ روکنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ تعلیم دے، براہ راست، بلا واسطہ، یعنی یہ کہے کہ ایسا کرو اور ایسا مت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ سیدھے سیدھے اللہ کا قول ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے لوگوں کی طرف
کہ اے لوگو ایسا کرو ایسا مت کرو، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح سے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اچھے کام کرنے کا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور ہر ایسی چیز سے جو شریعت میں انجان ہے، نہ پہچانی ہوئی ہے، یعنی ہر برائی سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے. تو یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حکم دیتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبانی کوئی تعلیم ہمیں دیتا ہے، جیسے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. اب جیسے یہ آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ دوسرا انداز ہے انسان کو تعلیم دینے کا، اس کو گائیڈ کرنے کا، کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کہہ دیجئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے واسطے سے لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ اور ہے لوگوں کو تعلیم دینے کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے. اب ان نیک بندوں میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے. اور پھر ان کے قصوں میں ان کی زبانی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے، جن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے. تو اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو قرآن مجید میں نقل فرماتا ہے. وہ باتیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہیں اور جن کا حکم اللہ تعالی ہمیں بھی دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ان کی باتوں کو قرآن مجید میں نقل فرما دیتا ہے تاکہ وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں. اور یہ باتیں عام آدمی کی باتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نبی نے ایسی بات کہی تھی اپنے بیٹوں سے یا اپنی قوم سے. تو آج کا جو موضوع ہے یہ اسی تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نیک بندے لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک سورت ہی قرآن مجید میں رکھی ہے، اور اس میں کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی کچھ نصیحتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بھی مفید ہیں، اور ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ان لوگوں کے لیے مفید تھی جنہوں نے لقمان علیہ السلام کی باتوں کو ان کی زبان سے سنا تھا. اور اللہ رب العالمین ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. تو آئیے اب ہم اس مختصر سی تمہید کے بعد موضوع میں داخل ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جس آیت میں لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع فرماتا ہے، اس آیت کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے. سورہ لقمان 21 پارے میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 میں تلاوت کروں گا، اور آیت نمبر 13 بھی. تو ان دو آیتوں کے تعلق سے ہی آج کی اس محفل میں گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ.
ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اور ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ومن یشکر، اور جو شخص شکر کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے لیے شکر کرے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو شخص کفر کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کفر کرے گا، اور اللہ بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان کا آسان سا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ان آیتوں کو بہت سی مرتبہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا، اور شرک پر بھی بہت سی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج ان دو آیتوں پر میں ایک دوسرے ناحیے سے گفتگو کروں گا، اور وہ سبق اور نصیحتیں ان آیتوں سے نکالنے کی کوشش کروں گا جو ان آیتوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے تعلق سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے، یا یہ سوال ابھرتا ہے کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے، اور ان کے شاگرد مجاہد وغیرہ کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک غلام تھے، اور نبی تو غلام نہیں ہوتا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر جو انعام کیا تھا، ان کو جو نعمت عطا کی تھی، اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ وہ نعمت اور انعام کیا ہے؟ وہ ہے حکمت، اور نبوت جو ہوتی ہے وہ حکمت سے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ چھوٹی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبوت حکمت سے بڑی ہی ہوگی، چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو شخص بھی نبی ہوگا وہ حکیم ضرور ہوگا، اس کے پاس حکمت ضرور ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس حکمت ہو، دانائی ہو، وہ نبی بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین جب بھی اپنے کسی بندے پر اپنے انعام کا ذکر فرماتا ہے، سب سے بڑی نعمت جو جس سے اس کو نوازا تھا، جو اس کو عطا کی تھی، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اگر وہ نبی ہوتے، ان کو نبوت دی گئی ہوتی، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس موقع پر نبوت کا تذکرہ فرماتا، جیسا کہ دوسرے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہو کان صدیقا نبیہ، کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے، اور وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی فرماتا کہ ہم نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت عطا کی تھی، کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت تھی، اور سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کرنا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ چھوٹی نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ خیر، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے یا ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ حبشی تھے، کالے انسان تھے، اور ان کی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص کالا ہوگا تو وہ خوبصورت عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ حکمت قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس موقع پر تفسیر کی جاتی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی حدیث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن اس موقع پر حکمت اس سے زیادہ عام ہے، کیونکہ وہاں تو سنت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے اور لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، تو وہاں ہم حکمت کی تفسیر سنت سے نہیں کر سکتے۔ وہاں حکمت سے مراد وہی ہے جو عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں، یعنی حکمت، دانائی، عقل مندی، کون سا کام مناسب ہے، کون سا کام غیر مناسب ہے، اس بات کو سمجھنا۔ اور علماء کرام نے مختصر لفظوں میں کہا ہے کہ وضع الشیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ تو حدیث بھی اس تعریف میں آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس تعریف میں آ جاتی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا، آپ کے افعال سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی اقوال ہیں یعنی قولی حدیثیں ہیں، ان تمام اقوال میں بھی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا گیا ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ گھٹایا گیا ہے نہ اس کے مقام سے بڑھایا گیا ہے۔ تو حکمت کا مطلب ہوا دانائی، عقل مندی اور معاملات کو سمجھنا، کون سی چیز کس مقام پر مناسب ہے، کس مقام پر غیر مناسب ہے، تو یہ حکمت ہوئی۔ اور اگر کسی بھی انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ انسان قرآن مجید پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے، اس سے زیادہ ہم کسی چیز کے مناسب مقام کو نہیں سمجھ سکتے، جتنا ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ سکتے ہیں، جتنا صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم علماء کرام کے اقوال سے، ان کے احوال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، تو اب اس حکمت کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ اگر ہمیں بھی یہ چیز عطا ہوئی ہے، ہم بھی عقل مند ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، صحیح غلط کی پہچان دی ہے، ہمیں بے وقوف نہیں بنایا، ہمیں کم فہم نہیں بنایا، ہمیں پاگل نہیں بنایا، کیونکہ حکمت کے الٹا کیا ہے؟ پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، کم فہمی ہے، کج فہمی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکمت سے کچھ نہ کچھ نوازا ہے، کیونکہ حکمت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم اور آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت مل جائے تو اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس نعمت میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیں بھی یہ آیت جو ہے ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے، ہمیں بھی یقیناً حکمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، تو ہم بھی اس آیت کے مخاطب ہیں، ہمیں بھی شکر کرنا پڑے گا۔ اور حکمت ہو، اس آیت سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چاہے حکمت ہو یا چاہے کوئی بھی دوسری اللہ کی نعمت ہو، جیسے اللہ نے ہمارے تمام اعضاء کو درست بنایا ہے، ہمیں بینائی عطا کی ہے، ہمیں سنوائی یا سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سب کچھ ہمیں ٹھیک ٹھاک عطا فرمایا ہے، زبان دی ہے، کوئی ہم میں سے گنگا نہیں ہے الحمدللہ، کوئی بہرا نہیں ہے الحمدللہ، کوئی نابینا یا اندھا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، تو جتنی بھی نعمتیں ہیں
وہ تمام نعمتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں، بطور خاص حکمت والی نعمت، کیونکہ اگر ہمارے پاس حکمت نہ ہوتی، عقل نہ ہوتی، سمجھ نہ ہوتی، تو ہم باقی تمام نعمتوں سے مستفید نہیں ہو پاتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو بطور خاص حکمت والی نعمت اور تمام نعمتیں بالعموم ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان اشکر للہ۔ اور یہ شکر کیا صرف زبان سے ہوتا ہے؟ یعنی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور شکر ادا ہو گیا، یا الحمدللہ کہہ دیا، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ دیا، کیا شکر ادا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، زبان سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکریہ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے بھی شکر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کی آل کو حکم دیا تھا، ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی، اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت سے نوازا گیا، اور جب خاندان میں کسی ایک کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس سے، خاص طور پر بادشاہت، تو اس سے سارے خاندان والے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے داؤد کی اولاد، تم عمل کرو، کس لیے؟ شکرن، شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ زبان سے شکر ادا کرنے والے، شکریہ کا لفظ بولنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس آیت کے سیاق میں اگر ہم سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل سے شکر کرنے والے، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اور اس آیت سے بطور خاص یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور حقیقی شکر یا شکر کی روح وہی ہے جو عمل سے نکلے، کیونکہ زبان کی بات اتنی معتبر نہیں ہوتی اگر آپ کا عمل اس کے خلاف ہو۔ مکمل شکر یا کوئی بھی کام مکمل تب ہوتا ہے جب ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اور ہمارے اعمال بھی اس کی تصدیق کریں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے اور ہمارے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ عمل میں بطور خاص توحید کو اپنانا ہے، یہ دل کا عمل ہے توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور حج ادا کرنا ہے اگر استطاعت ہے۔ تو یہ بنیادی کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ شکر، اللہ کے شکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے شکریہ میں، اور حقوق اللہ کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی توجہ دینی ہے۔ اس طرح سے ہمارا شکر مکمل ہوگا، تب جا کر ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، شکر کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا خود ہمارا فائدہ ہے؟ شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اسی آیت میں اگلا ٹکڑا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شخص شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
اور جو شخص ناشکری کرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ اس کے محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ فقیر کے لفظ کو سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ اس شخص کو بولتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن فقیر کا لفظ اس سے زیادہ عام ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج ہے تو وہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی خزانہ ہو۔ خزانے والے بھی فقیر ہو جاتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو مال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقیر نہیں ہے، بلکہ سب کے سب انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے آگے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اسی معنی میں اللہ کا نام ہے اللہ الصمد۔ صمد کہتے ہیں جس کے سب لوگ محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں جو سورہ لقمان کی ہم پڑھ رہے ہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، یعنی تب بھی وہ قابل تعریف ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تم تعریف کرو، جب تم شکر کرو، جب تم اس کی اطاعت کرو تبھی وہ حمید ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے حمید ہے اور ہمیشہ حمید رہے گا۔ تمہارے تعریف کرنے سے وہ حمید نہیں ہوگا، اور نہ تمہارے منہ موڑنے سے اس کے حمید ہونے میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ جو شخص شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے، اس آیت کا اس ٹکڑے کا مطلب اس حدیث سے آپ پر بخوبی واضح ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی۔ تو ایسی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تم پر بھی، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب کیا ہو؟ گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے جسم پر لباس نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑا دوں، اس لیے مجھ سے کپڑے مانگو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی،
انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تم دن اور رات میں گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، اس لیے مجھ سے مغفرت چاہو، استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم کبھی بھی مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تم مجھے کوئی بھی نفع دے سکتے ہو، نہ کوئی نقصان مجھے پہنچا سکتے ہو، کوئی تکلیف دے سکتے ہو، کوئی کمی لا سکتے ہو مجھ میں، اور نہ تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو، میری صفات میں کچھ اضافہ کر سکتے ہو۔ یا عبادی، اس کے بعد فرمایا اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے بعد کے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اور جتنے بھی لوگ بعد تک آئیں گے، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور اے میرے بندو تم میں سے جو لوگ انسان ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو لوگ جن ہیں، کیونکہ اللہ کے بندوں میں انسان بھی آتے ہیں اور جن بھی آتے ہیں، تو اگلے بھی اور پچھلے بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اگر ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سب سے زیادہ متقی شخص، آپ فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی اس کے دل میں ہے ساری مخلوق میں، اب سارے لوگوں کا دل اسی کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سارے لوگ متقی ہو جائیں، اللہ کے سب سے زیادہ نیک بندے ہو جائیں سارے کے سارے لوگ، اس ایک آدمی کی طرح جو سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو تم سب کا نیک ہو جانا یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی بڑھوتری نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح سے حدیث میں اگلا ٹکڑا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے لوگ اور تمہارے بعد کے لوگ اور تم میں سے جو انسان ہیں اور جو جن ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور جو دنیا کا فاسق ترین شخص ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے، اس کی طرح ہو جائیں سب کے سب، تو میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے آگے ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پچھلے لوگ اور تمہارے اگلے لوگ اور سارے انسان اور سارے جن مل کر ایک زمین پر کھڑے ہو جائیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، اور میں ہر شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، ہر شخص کو جو بھی وہ مانگتا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کچھ بھی مانگے، ہر شخص کو اس کی چیز دے دوں جو بھی اس نے مانگی ہے، تو یہ میرے خزانے میں سے اتنا ہی کم کرے گا جتنا اگر آپ سوئی سمندر میں ڈالیں اور اس میں سے پانی کم ہوتا ہے۔ سوئی آپ سمندر میں ڈالیں گے اور نکالیں گے، سمندر کا کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کم ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ہر شخص کو اس کی مراد دے دوں، اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کے رکھ رہا ہوں، جنہیں میں اکٹھا کر رہا ہوں، احصیہا لکم، شمار کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ اعمال جو ہم نے کیے وہ ایسے ہی ہیں، بس ان کا کسی رجسٹر میں درج نہیں ہو رہے ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جیسے ہماری یادداشت سے مٹ جاتے ہیں ایسے ہی اعمال کہیں اور سے بھی مٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں سمجھو۔ تو احصیہا لکم، میں ان کو گن گن کر رکھ رہا ہوں تمہارے لیے،
یعنی پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ثم اوفیکم ایاہا، پھر ان اعمال کا بدلہ تمہیں پورا پورا عطا کر دوں گا. فمن وجدہ خیرا فلیحمد اللہ، اس لیے جو شخص اپنے اعمال میں کوئی خیر پائے، نیک کام پائے، تو وہ اپنے آپ پر غرور نہ کرے، اپنے نفس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو اس عمل کی توفیق دی. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام پائے، یعنی اپنے نامہ اعمال میں کسی برائی کو دیکھے اور اسے یاد آئے کہ میں نے فلاں برائی کی تھی، بہت برا کیا تھا، فلا یلومن الا نفسہ، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ انسان اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں نے اس کی تشریح میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، صرف آسان انداز میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. تو اس حدیث سے آپ کو آیت میں جو ٹکڑا ہے کہ جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرے گا، اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اس آیت کے ٹکڑے کو میں سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری آیت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے کیا کیا نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں اور کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے سورہ لقمان کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات غور کرنے پر جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے بھلائی کی بات سنے، کوئی اچھی بات سنے جس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو ایسی بات کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے. وہ کیسے معلوم ہوا اس آیت سے؟ وہ اس طرح کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا نا، ہم موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ہمارے لیے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، قرآن مجید میں اس بات کو جگہ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت اعلیٰ کلام ہے. نہیں، اس لیے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ درج کر رہا ہے اپنے قرآن میں، وہ باتیں معمولی نہیں ہوں گی، یقیناً وہ باتیں بھی اعلیٰ ہوں گی، وہ باتیں بھلائی کی باتیں ہوں گی، خیر اور نیکی کی باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن مجید میں ہمارے لیے نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. ہر ایرے غیر نتو خیرے کی بات کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جگہ نہیں دیتا. اس لیے اگر اللہ نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کام کو کر رہا ہے کہ نیکی کی بات، بھلائی کی بات کو ایک زمانے کے لوگوں سے دوسرے زمانے کے لوگوں تک منتقل کر رہا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر کہیں سے کوئی بات پاتے ہیں حکمت کی، قرآن کی، حدیث کی، علماء کرام کی زبانی یا کتاب میں پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کی پیروی کرتے ہوئے سنی ہوئی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، پڑوسیوں تک پہنچائیں، یعنی جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہے بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ اشارے دے رہا ہے کہ تم بھی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ. بلکہ صاف صاف طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اسلام میں ایک دینی فریضہ ہے، اس کا یہی حکم ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، مشہور حدیث ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو
پہنچا دیں۔ لیکن آیت سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کام ہے، یعنی خیر کی بات، بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ نبیوں والا کام تو ہے ہی، لیکن یہ اللہ والا کام بھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہم پر ضروری ہے کہ ہر نیکی کی بات، ہر اچھی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، چاہے اس میں دین کا بھلا ہو، چاہے اس میں کسی کی دنیا کا بھلا ہو۔ حلال کاروبار کے تعلق سے کچھ رہنمائیاں ہوں، لوگوں کو بہت سے مسائل دنیاوی زندگی کے تعلق سے پیش آتے ہیں، ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے، وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اس میں بخیلی سے ہم کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ دوسری بات، آیت میں غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، تو اس ٹکڑے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھانا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ باپ کا رخ مشرق کی طرف ہے اور بیٹے کا رخ مغرب کی طرف ہے، اور دونوں میں اس طرح رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا الٹا سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کریں، ان سے میٹنگ کریں، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی۔ شادی کے معاملات ہوتے ہیں اور کوئی بھی اہم معاملہ ہو، بہت سے معاملات میں ہم کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سے اہم معاملات ہیں جن میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سارے معاملات میں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور ایسا تبھی ہوگا جب ہمارے اور ان کے درمیان رشتہ اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ خون کا رشتہ صرف کافی نہیں ہوتا اس کام کے لیے، بلکہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھیں، وہ ہمارے سوچ کو سمجھیں، ان سے قریب کریں، محبت کا اظہار کریں۔ وہ پہلے زمانے والی باتیں نہ ہوں کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا بالکل بولتا ہی نہیں ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے آنے سے بھی گھبراتا ہے، کیونکہ بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں اتنی سختی کرتے ہیں کہ بیٹا باپ کے سامنے بیٹھنے کی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان سختیوں کو ختم کرتے ہوئے بچوں کو اپنے سے قریب کریں، تاکہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہم ان کی رہنمائی کر سکیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے بچوں کا فائدہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بگڑ رہے ہوتے ہیں اندر اندر، وہ نشہ آور اشیاء میں پڑ جاتے ہیں، وہ جوا میں پڑ جاتے ہیں، شراب میں پڑ جاتے ہیں، غلط صحبت میں پڑ گئے تو پھر کسی بھی گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ اپنے قریب کرنا چاہیے۔ ڈرا کر رکھنے والا معاملہ یہ درست نہیں ہے، نہ اس کو آج کل کے جو تربیت والے لوگ ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے درست کہا ہے، اور نہ قرآن و حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی ایسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے یا ڈانٹ ڈپٹ اتنی کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے دور بھاگیں، بلکہ قرآن و حدیث اس کے برعکس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس تھا۔ بچوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ گھل مل جاتے تھے، بچوں کے ساتھ ان کے لیول پر اتر کر، ان کے مستویٰ اور معیار پر اتر کر، ان کے استر پر اتر کر آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کام کو کیوں کر لیا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا، کبھی ایسا نہیں کہا۔ مارنا، سختی کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، قافیہ تنگ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ، جبکہ وہ بچہ غیر کا تھا۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے بچوں سے تو محبت کرتے ہیں، غیر کے بچوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر کے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، تو سوچیں اپنے بچوں کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ فرماتے ہوں گے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفریق ہی نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کی اور غیر کے بچوں کی۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا گفٹ دیا ہے دوسروں کے بچوں کو، یعنی جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس ایسے بچوں کو بھی گفٹ دیا ہے. اور ایک مرتبہ ایک لباس، ایک اچھا سا خوبصورت سا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیا تھا. پھر آپ اس کپڑے کو پکڑ کر، وہ بچی پہنے ہوئے تھی، اور آپ اس کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، بچے کو لبھانے کے لیے. اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، مشہور ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، گھوڑا سمجھ کر سوار ہو جاتے تھے، جیسا کہ بچے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ہے یا حسین ہے میں بھول رہا ہوں، تو ان میں سے کوئی ایک آتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، قریب تھا کہ وہ گر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے ممبر سے اتر کر اور خطبے کو روک کر ان کو گود میں لے لیتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ. ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا ہوگا. جب بچپن سے ہی ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے، ان پر شفقت کریں گے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، تو بڑے ہو کر بھی بچے ہم سے قریب رہیں گے. بڑے ہو کر بھی بچے ہم سے قریب رہیں گے. عام طور پر ہوتا یہ ہے، بے شک ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہر باپ کرتا ہے، لیکن بچہ اس بات کو نہیں سمجھتا. بچہ وہی سمجھتا ہے جو آپ اس کے سامنے شو کرتے ہیں، جو آپ اپنے عمل سے اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دل میں تو محبت ہے ہی، لیکن دل والی محبت کو ہم باہر بھی نکالیں. جب بچے کو محسوس ہوگا، اسے لگے گا کہ ہاں ہمارے والد ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، تو پھر ہر معاملے میں وہ آپ سے رجوع کرے گا، آپ سے پوچھے گا کہ ابو جی میرا دوست ایسا کہتا ہے، غلط عقیدہ بتاتا ہے، میں ایسا کروں نہ کروں، یا فلاں معاملے میں پیسے لگانے کی بات کرتا ہے، میں ایسا کروں یا نہ کروں. ہر بات میں وہ آپ سے رجوع کرے گا. خیر، یہ نصیحت ہے جو ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ ہمیں اپنا اور بچوں کے درمیان کا معاملہ اچھا رکھنا چاہیے. اور قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. کیا نصیحت؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے اس دین کو یعنی اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے یاد رکھو تمہاری موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر تمہاری موت نہیں آئے. اور یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اس کے بعد ذکر فرمائی ہے. انہوں نے دوسرے انداز میں بیٹوں کو نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جو باپ دادا ہیں یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اور بچوں کے درمیان ریلیشن شپ اچھی ہوگی تو ہم انہیں دین کے معاملات میں بھی رہنمائی کر پائیں گے اور دنیا کے معاملات میں بھی رہنمائی کر پائیں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے یا بنیہ وہو یعظہ، یا بنیہ، لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے. اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. وہ سبق کیا ہے کہ اچھے سے اچھے الفاظ ہم یوز کریں اپنے بچے کو. جب ہم اپنے بچے سے خطاب کریں، اپنے بچے سے گفتگو کریں، تو اچھے سے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے، کیونکہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا بنیہ. اپنی بات کی سٹارٹنگ کہاں سے کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، کیونکہ تصغیر ہے اس میں پیارے کا لفظ بھی داخل کر لیں. انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے. یا ابنی نہیں کہا، ابنی بھی کہہ سکتے تھے اے میرے بیٹے، لیکن جب بنیہ کہہ دیا تو اس میں
چھوٹے شفقت والے معنی داخل ہو گئے کہ اے میرے پیارے بیٹے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے اچھے الفاظ یوز کرنے چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ ایک کمین، نالائق، خبیث، ادھر کو آ، یہ کام کیوں نہیں کیا، بدبخت، نالائق، اس طرح کی باتیں بولی جاتی. عام ہے نا کسی بھی بات پر جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بلکہ بہت سے گھروں میں خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان پڑھ گھرانوں میں، باپ اپنے بچوں کو گالی تک دیتا ہے، یعنی جو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، بالکل کھلی فحش گالی. تو یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. قرآن مجید میں اگر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، تو یہ ایسے ہی نہیں نقل کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم کیا اسلوب اپنائیں جب اپنے بچوں سے گفتگو کریں، کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کریں. تو وہ رہنمائی ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ ایسے الفاظ کا ہم استعمال کریں جن سے بچوں کے تئیں ہماری محبت کا، ہماری شفقت کا، ہماری خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہو. یہ نہ ہو کہ یعنی نالائق، کمین، خبیث والی بات. اور بہت سے اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے بہت سے گھرانوں میں. اس لیے بھی ہمیں اس آیت کو، اس تعلیم کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کو پھیلانا بھی ضروری ہے. بہت سے بچے ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور خود ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی بچے رہے ہوں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہو کہ آپ نے کبھی بھی اپنے باپ سے یہ لفظ نہ سنا ہو کہ اے میرے بیٹے یا میرے پیارے بیٹے. ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے سے سنتا ہے، یعنی کوئی اس کا استاذ ہے بیٹا، تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا لگتا ہے بیٹے کا لفظ یا پیار بھرا لفظ جو جس سے ہم بچپن میں محروم رہے. تو اس لیے ہمیں اب تک جو ہوا ہمارے باپ دادا نے جو طریقہ اپنایا ہوا تھا وہ اپنایا ہوا تھا سو تھا، لیکن آئندہ سے ہم اپنی اس روش کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں سے اچھے انداز میں بات کریں گے. اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم شرک مت کرو اللہ کے ساتھ. شرک کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شرک کا مقابلے میں توحید کا لفظ آتا ہے. توحید اور شرک آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی. اور توحید اور شرک کا تعلق تین باتوں سے ہے: الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. یعنی اللہ کی عبادت میں بھی ہمیں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کے رب ہونے میں بھی، یعنی اس بات میں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور وہی تمام معاملات کو چلانے والا ہے، تمام معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. تو اس کے رب ہونے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور اسماء و صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ان تینوں چیزوں میں توحید کو اپنانا ہے اور شرک کو چھوڑنا ہے. خیر، تو اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی اس ٹکڑے سے کہ خاص طور پر یعنی ہم کن باتوں کو مقدم رکھیں گے جب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، تو وہ کون سی پہلی تعلیم ہوگی جو ہمیں ان کو دینی چاہیے؟ دینی معاملات میں توحید کی تعلیم ہوگی اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم ہوگی. اور اگر بچہ توحید اور شرک، توحید کو اپنائے ہوئے ہے، شرک سے دور ہے، تو جو بھی ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے جو بھی تعلیم اہم ہے شرک کے بعد، شرک سے دور رہنے کی تعلیم کے بعد، توحید کو اپنانے کی تعلیم کے بعد، وہ ہم دیں. یعنی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو نصیحت کرنے میں، ان سے گفتگو کرنے میں جو چیز ان کے لیے زیادہ اہم ہو اس کو ہم مقدم رکھیں. اب ہو سکتا ہے توحید اور شرک کی تعلیم زیادہ اہم ہو، بچے پر شرک کا خطرہ ہو یا توحید سے دور ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ہم اس کو مقدم رکھیں گے. اور ہو سکتا ہے
کسی دوسرے معاملات میں وہ پڑا ہوا ہو، جیسے جھوٹ بولتا ہو یا کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہو، تو ہم اس وقت اس کو مقدم رکھیں گے۔ یہ ایک بات تھی جو معلوم ہوئی لا تشرک باللہ سے۔ اور ایک دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو کوئی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، ایسا مت کرو، جیسے ہم نے کسی سے کہا کہ تم سچ بولو، جھوٹ مت بولو، تو اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سامنے والا سچ نہیں بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی اگر کسی کو جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والا جھوٹ میں ملوث ہے، جھوٹ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طرح کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو بھی نصیحتیں کی، آگے بہت سی نصیحتیں ہیں، ان تمام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا مشرک نہیں تھا، ان کا بیٹا مشرک نہیں تھا، اور کسی دوسری قرآن کی آیت یا حدیث سے اس بات کی صراحت نہیں ہوتی کہ وہ مشرک تھا، نعوذ باللہ من الشرک۔ تو ان کا بیٹا مشرک نہیں تھا، موحد تھا، لیکن پھر بھی لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہی نا کہ اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سود مت کھاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ سود کھاتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بدعت سے دور رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ بدعتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ برائی موجود ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس برائی سے سلامت ہوں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے سامنے والے کی نصیحت کو ہمیں سننا چاہیے اور اپنے ذہن میں غلط خیالات نہیں لانے چاہیے کہ یہ ہمیں سود سے دور رہنے کی نصیحت کر رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں سود خور سمجھ رکھا ہے کیا، یہ ہمیں زنا سے دور رہنے کی نصیحت کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ میرے بارے میں زنا یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں زانی ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، پتہ نہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو یہ غلط خیالات ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، وسوسے ہیں، ان خیالات کو اپنی طرف سے دور کر دینا چاہیے۔ وہ کچھ بھی سمجھتا ہو ہمیں اس کی نصیحت پر دھیان دینا چاہیے۔ اس جو بات یہ جو پوائنٹ میں نے ذکر کیا ہے اس کی تصدیق قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اس طرح کی کئی احکامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ فرمایا گیا کہ تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے اور نہ کافروں کی بات مانیے۔ تو اگر میں آپ کی غلط سوچ کو صحیح مان لوں، یعنی کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے تو میں جھوٹا ہوں، اگر یہ سوچ صحیح ہے تو نعوذ باللہ اس آیت میں ہم کیا سمجھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی کو کہ تم یہود و نصارہ کی خواہشات پر مت چلو، کیا اگر اس غلط سوچ کو صحیح ماننا تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے تھے، بالکل نہیں چلتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی چیز کے پیچھے چلتے تھے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی، جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا آپ اسی کو مانتے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے پیچھے مت چلو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات سے بچنے کا حکم دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کام میں ملوث ہوں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں،
اس لیے تم لوگوں کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی مت کرو کہ خواہش تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا داؤد علیہ السلام انصاف کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، لوگوں کے معاملات کو نمٹانے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ ایک نبی سے ہم اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم فیصلہ کرو تو انصاف کے مطابق کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے مت چلو۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس کی نصیحت کو اس پر عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی خیال رکھتا ہو، چاہے ہم اس میں ملوث ہوں یا نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ شرک مت کرو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شرک سے اب تک تو تم سلامت رہے، لیکن آئندہ کی زندگی میں اس سے محتاط رہو، اس سے چوکنا رہو۔ یہ ایک بات تھی جو ہمیں معلوم ہوئی آیت سے۔ اس کے علاوہ ایک بات، صرف ایک بات اور ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، شرک مت کرو۔ کیوں مت کرو شرک؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم آپ سمجھتے ہی ہوں گے، علماء کرام کہتے ہیں کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید، یعنی یہ جو سجدہ ہے، یہ جو رکوع ہے، یہ جو عبادتیں ہیں، ان کی صحیح جگہ کیا ہے؟ صحیح جگہ اللہ کا دربار ہے۔ صحیح جگہ یہ ہے کہ ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ اگر کوئی شخص ان عبادتوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتا تو وہ ظالم ہے، یہی ظلم ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جس نے انسان کو نعمتوں سے نوازا، پیدا کیا، ہدایت دی، اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا حق مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے یقیناً۔ تو اس ٹکڑے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو سمجھائیں، اپنے بطور خاص اپنے بچوں کو، تو ہم ان سے کہیں کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، تو ہم ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دیں، اس کی وجہ بھی بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے سے کہیں بیٹا جھوٹ مت بولو، بیٹا سچ بولو، یہ بھی اچھی بات ہے، یقیناً اچھی بات ہے، لیکن مکمل تعلیم تب ہوگی جب ہم اسے یہ سمجھا دیں کہ بیٹا سچ کیوں بولنا ہے اور جھوٹ کیوں نہیں بولنا ہے، سچ کیوں بولنا ہے اور جھوٹ کیوں نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھا دیں تو پھر وہ زندگی میں، امید ہے کہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ سچ کو پکڑے رہے گا، کیونکہ وہ اس چیز کو خود اس نے سمجھ لیا ہے، اس کی گہرائی میں اتر گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے ہم صرف یہ نہ کہیں بچوں سے کہ بیٹا ایسا کرو، ایسا مت کرو، جھوٹ مت بولو، صرف یہ نہ کہیں سچ بولو، بلکہ یہ بھی کہیں، یہ بھی انہیں سمجھائیں کہ سچ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اور جھوٹ سے بچنا کیوں واجب ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث، یہ قرآن مجید میں یہ جو اسلوب، یعنی جو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے جہاں شرک سے روکا وہاں اس کی وجہ بھی بیان کی، یہ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو بہت سی آیتوں میں مل جائے گا یہ طریقہ، یہ اسلوب، اور احادیث میں بھی مل جائے گا۔ لیکن چونکہ جھوٹ اور سچ سے میں نے مثال دی ہے تو میں صرف ایک حدیث اسی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دیتا ہوں، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ جب بھی آپ کسی بات کا حکم دیتے تھے یا کسی بات سے روکتے تھے تو لوگوں کو اس کی برائی، اس کے منفی پہلو، نگیٹو پہلو اور اس کے مثبت اور پوزیٹو پہلو کو اجاگر کر دیتے تھے۔
جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والصدق، اے لوگو، علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچ کو اپناؤ، تم سچ کو اپناؤ، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ صدق انسان کو بر یعنی نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انسان، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، انسان سچ بولتا ہے اور تمام معاملات میں سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے اللہ کے یہاں اس کو صدیقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، کہ تم جھوٹ سے بچو، کیوں؟ حدیث کا پہلا ٹکڑا مکمل اس طرح سے تھا کہ تم سچ کو پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا ہے اللہ کے یہاں وہ صدیقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اور تم جھوٹ سے بچو، کیوں؟ کیونکہ جھوٹ فسق اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ اور فسق کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہدی الی النار، جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اپنے معاملات میں جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں کذابین میں سے لکھ دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے یہاں جھوٹوں کی فہرست ہے اور ایک سچوں کی فہرست ہے۔ جو سچ بولتا ہے وہ اس سچوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، اور جو جھوٹ بولے گا وہ جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں۔ جب بھی ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ جھوٹ سے بچو اور سچ بولو، تو اس کی وجہ بھی سمجھائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وجہ سمجھائی۔ 3 وجہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں۔ فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جائے گا، سچ اگر آپ بولیں گے تو آپ دیگر معاملات میں بھی نیکی کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جائے گی، یعنی سچ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تیسری وجہ کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو اللہ کے یہاں سچے لوگوں میں شمار کیا جائے گا، سچے لوگوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ان 2 آیتوں کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔